أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے. بھلی بات کہنا اور بخش دینا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت رسانی ہو. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بردبار ہے. اے ایمان والو اذیت پہنچا کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف چٹان ہو, اس پر کچھ مٹی ہو اور اسے تیز بارش پہنچ جائے تو بارش نے اس چٹل کر کے چھوڑ دیا ہو اور وہ لوگ کسی چیز پر قادر نہ رہے ہوں. اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہو اور اللہ تعالیٰ حق کا انکار کرنے والے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اور ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضیات کی طلب میں اپنے دلوں کی پوری آمادگی اور پختگی کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی بلند مقام پر ایک باغ ہو اور اس پر موسلا دھار بارش ہوئی ہو تو اس کی پیداوار دگنی ہوئی ہو اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو صرف فوار ہی سے اسی میں پیداوار خوب ہوتی ہو. اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس پر نگاہ رکھتا ہے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں تمام قسم کے پھل ہوں اور اس شخص کا بڑھاپا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور اور ناتمام بچے ہوں اور اس کے باغ کو ایسا بگولا مار جائے جس میں آگ ہو تو اس نے بالکل جلا کر رکھ دیا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے شاید کہ تم سوچو اور غور و فکر سے کام لو. یہ سورہ البقرہ کا 36واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اس میں غور و فکر کریں اور فیض حاصل کریں. ایمان جانی اور مالی دونوں قسم کی قربانیاں چاہتا ہے، لیکن جانی اور مالی قربانیوں کے کچھ ادب و آداب ہیں
اسلام کی تعلیمات میں کچھ بھی الٹپ نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد اور ضوابط اور آداب ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے زندگی اصولی زندگی بن جاتی ہے، زندگی میں سلیقہ آ جاتا ہے، زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے۔ نراج اور لاقانونیت اور بدسلیقگی اور بھوڑ پن زندگی کے انفرادی، ازدواجی اور اجتماعی ہر پہلو میں اسلام کو ناپسند ہے۔ سلیقہ سعاری اور حسن عمل سے زندگی کو اور اس کے ہر پہلو کو اسلام مزین کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے اور جگمگا دیتا ہے۔ اس رکوع میں ایک تو راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، جن کا مقصد ذہنوں میں اس کی اہمیت بٹھانا اور لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے پر ابھارنا اور آمادہ کرنا ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اس بات کو ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ایک حبہ اس دانے کی مثل ہے جس کے 7 قلے پھوٹے ہوں اور ہر قلے میں ایک بالی نکلی ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 گنا سے بھی جس قدر زیادہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ اجر میں کثرت کی ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ کی وسعت، فیاضی اور دریا دلی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں کس قدر خلوص اور للہیت زیادہ ہے اور کون کس قدر بے غرض، بے لوث اور بے ریا ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر جس قدر زیادہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے ہیں اور نہ ان لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں جن پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ رہتا ہے، پورا اجر، زیادہ سے زیادہ اجر، اور ان کو آئندہ کسی مصیبت، کسی پکڑ دھکڑ، آفت اور بلا کا کوئی اندیشہ یا خوف نہ ہوگا، اور نہ کسی پچھلے عمل پر یا پہلے ملے ہوئے کسی اجر سے محرومی کی وجہ سے یا پہلے میسر آنے والے نعمت سے محرومی کی وجہ سے کوئی حزن و ملال لاحق ہوگا، کیونکہ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو چکے ہوں گے اور پچھلا اجر اور پچھلی نعمتیں سب محفوظ رہیں گی۔ غرض کے تیسری فضیلت میں 3 چیزیں ہیں۔ ان کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ رہے گا، ان کو آئندہ کا کوئی اندیشہ لاحق نہ ہوگا، ان کو کسی گزرے ہوئے کام یا بات پر رنج و ملال نہ ہوگا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی مرضیات حاصل کرنے کے لیے اپنے دلوں کی پوری آمادگی اور خوش دلی سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بلند مقام پر ایک باغ ہو تو اگر اس باغ پر موسلادھار بارش ہو تو پیداوار دگنی ہوتی ہے، ورنہ پھاڑ سے بھی اچھی فصل حاصل ہوتی ہو۔ اس لیے جس قدر خلوص زیادہ ہوگا اسی قدر اجر زیادہ ملے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے آداب کا جس قدر لحاظ رکھا جائے گا اسی قدر ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اصل اجر تو بہرحال ملے گا۔ ان فضائل کے علاوہ اس رکوع میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ محض خوشنودی رب کے لیے صرف اللہ کی مرضیات کے پیش نظر خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور یہی مفہوم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، راہ خدا میں خرچ کرنے میں بھی صفات باری تعالیٰ سامنے رہنا چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت رکھنے والا ہے، فیاضی اور دریا دلی کا مالک ہے، ہمیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے میں کنجوسی سے بچے رہنا چاہیے، خوشنودی رب کے لیے دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ علیم ہے، ہمیں خرچ کرنے کے لیے سلسلے میں ہر کھوٹ، ہر قسم کی بدنیتی اور برائی سے بچ کر کام کرنا چاہیے۔ مثلا مال حرام نہ ہو، صرف حلال کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ورنہ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا، اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خلوص اور تمہاری تنگ حالی کا بھی علم ہے کہ کس قدر تنگی اور تکلیف اٹھا کر تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، اس لیے پورا بلکہ زیادہ سے زیادہ اجر دے گا۔ اللہ غنی ہے اور اسے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تمام دولت مندوں سے زیادہ دولت مند ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تمہارے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے ہی بھلے کے لیے تم سے راہ خدا میں خرچ کرنے کو کہتا ہے تاکہ تمہاری تربیت ہو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کا کلمہ بلند ہو اور باطل کے کلمے پامال ہوں، اور اس طرح اس کا فائدہ امن و امان کی شکل میں، عدل و انصاف کی صورت میں اور خوشحالی و رفاہیت اور فلاح و بہبود کے انداز میں تمہارے ہی معاشرے کو حاصل ہو۔
اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے اور تمہارے قصوروں پر فوراً گرفت نہیں کرتا ہے۔ انفاق اور خرچ کرنے میں تم بھی اس کا خیال کرو، بھی جب تم نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو ان پر احسان نہ جتلاؤ۔ جن محروم بندوں پر تم نے خرچ کیا ہے تانے دے دے کر ان کو ذہنی اور قلبی اذیت نہ پہنچاؤ، یا ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان پر خرچ کرنا بند نہ کر دو۔ اپنے اندر حلم اور بردباری پیدا کرو۔ اللہ بصیر ہے، ہر اچھے برے عمل پر نگاہ رکھتا ہے، ہر ایک سے باخبر رہتا ہے۔ تم بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنے اوپر بھی نگاہ رکھو کہ ذہن غلط فکر سے، دل غلط نیت سے اور عمل و اخلاق غلط حرکت اور برتاؤ سے محفوظ رہے۔ اور اس طرح ہر وقت بندگان خدا کے متعلق آنکھیں کھلی رکھو کہ کون کہاں کس طرح ضرورت مند ہے، محتاج ہے، امداد کا مستحق ہے، کون بھوکا اور ننگا ہے، کون بیمار ہے اور دوا دارو کا محتاج ہے، کون طالب علم ہے، ذہین ہے، محنتی ہے مگر اس کے پاس کتابوں کے لیے اور دیگر تعلیمی ضروریات کے لیے مصارف نہیں ہیں، اور اس کے معاشرے کے محروم طبقات کی غمخواری اور امداد کے لیے ان سے واقف رہنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کیا ہے اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جن پر خرچ کیا ہے ان کو کسی طرح اذیت نہیں دینا چاہیے۔ ایسے صدقے سے تو بھلی بات کہہ دینا بہتر ہے، جس کے بعد احسان جتلایا جائے یا اذیت دی جائے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ ریا اور نمود کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر گویا ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ تبھی تو خوشنودی رب کے لیے خرچ کرنے کے بجائے انسانوں کو دکھانے اور نام و نمود کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ریا دراصل شرک خفی اور ایک طرح کا کفر اور ناشکری ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ شرح صدر اور اطمینان قلب کے ساتھ اور دل کی پوری آمادگی اور پختگی اور مضبوطی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ جس قدر برغبار لاتا ہے دوسری کسی راہ میں خرچ کرنے کے وہ بہتر اور حسین نتائج ہرگز نہیں نکل سکتے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ یتیم بچوں، بیواؤں اور دوسرے کمزور افراد پر خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنے بڑھاپے اور اپنے بعد اپنی چھوٹی اور کمزور اولاد کے مستقبل کے متعلق سوچنا چاہیے کہ جب ان کا کوئی والی و وارث نہ ہوگا اور تمہاری چھوڑی ہوئی جائیداد اور اسباب معیشت بھی ضائع ہو جائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی۔ اسی طرح معاشرے میں اب جو محتاج ہیں ان کا دکھ تمہیں محسوس کرنا چاہیے۔ درس کے آخر میں اس رکوع کے ترجمے پر ایک بار پھر غور کیجیے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے۔ بھلی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اذیت پہنچا کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو، اس پر کچھ مٹی ہو اور اسے تیز بارش پہنچ جائے تو بارش نے اسے چٹیل کر کے چھوڑ دیا ہو، اور وہ لوگ کس چیز پر قادر نہ رہے ہوں۔ اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہو، اور اللہ تعالیٰ حق کا انکار کرنے والے اور ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی طلب میں خرچ کرتے ہیں اپنے دلوں کی پوری آمادگی اور پختگی کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی بلند مقام پر ایک باغ ہو اور اس پر موسلا دھار بارش ہوئی ہو تو اس کی پیداوار دگنی ہوئی ہو، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو صرف فوار ہی سے اس میں خوب پیداوار ہوتی ہو۔ اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس پر نگاہ رکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں تمام قسم کے پھل ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا ہو اور اس کے چھوٹے اور کمزور بچے ہوں، اور اس کے باغ کا ایک ایسا بگولا مار جائے جس میں آگ ہو تو اس نے اسے بالکل جلا کر راکھ کر دیا ہو؟ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔